السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا فیصل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ آج ایک خبر میری نظر سے گزری جس میں یہ مینشن ہوا تھا کہ ملک میں کتنے روز کا ڈیزل اور پیٹرول کا سٹاک موجود ہے. سری لنکا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس صورتحال پر بھی ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئل اینڈ گیس ڈویژن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو ملک میں موجود پیٹرول اور ڈیزل کے سٹاک سے متعلق تفصیلات فراہم کی، اور وہ تفصیلات کیا ہیں؟ بیسکلی ایک اجلاس ہوا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم جو کہ محمد عبد القادر کی زیر صدارت ہوا تھا، جس میں ڈی جی آئل اینڈ گیس ڈویژن نے اجلاس کو بتایا تھا کہ ملک میں اس وقت ڈیزل کے 47 دن کا سٹاک اور پیٹرول کے 27 دن کا سٹاک موجود ہے. جی ہاں جناب، اس وقت ملک میں ڈیزل کے 47 دن کا سٹاک جبکہ پیٹرول کے 27 یعنی کہ 27 ڈیز کا سٹاک موجود ہے. قابل ذکر بات اس اجلاس کی یہ ہے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب نے بتایا کہ سیکرٹری پیٹرولیم جب سیکرٹری پاور تھے تب بھی کمیٹی میں نہیں آتے تھے اور آج بھی وہ نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی عدم شرکت کی وجہ سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ برخاست کر دیا گیا تھا. اب بات کر لیتے ہیں سری لنکا کے حوالے سے، جو ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا. اگر بات کی جائے سری لنکا کی تو یہ ایک جزیرہ ملک ہے اور کولمبو اس کا دارالحکومت ہے. سری لنکا کی لینگویجز کی بات کی جائے تو زیادہ تر اس میں تامل اور سنہیلی زبان بولی جاتی ہے، اور اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 20 ملین سے زائد ہے. اور یہاں پر رہنے والوں کے مذہب کی بات کی جائے تو مختلف جو مذاہب پہ اعتقاد رکھتے ہیں، بدھ مت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور مسیحی برادری بھی ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا جو سری لنکا اس طریقے سے دیوالیہ ہو گیا، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں نہیں بلکہ کئی مہینوں سے متعدد لیڈروں نے ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کئی بار ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان بھی سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے. سری لنکا 12 اپریل 2022 کو اس کے جو زر مبادلے تھے اس کے ذخائر میں کمی ہوئی. 51 ارب ڈالر کے قرضوں میں سے 7 ارب ڈالر قرضوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ دیوالیہ ہوا. اور جو اس کی 2 کروڑ سے زائد کی جو آبادی ہے، اس کی جو عوام ہے، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں بجلی ہے، پیٹرول ہے، غذائی اجناس ہیں، ادویات ہیں، اس کی انتہائی شدید قلت کا سامنا ہے. اور اگر ہم اس کی کرنسی کی بات کریں تو گزشتہ 1 سال کے دوران جو سری لنکن کرنسی تھی اس کی قدر میں 114% کمی آئی ہے. اور قرضوں کی ادائیگی اور تجارتی خسارے کی وجہ سے سری لنکا کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہو کر رہ گئے تھے. اس کی جو معیشت ہے اس کا جو زیادہ تر انحصار ہے وہ زیادہ تر سیاحت پر ہے. اور 2019 میں ایک شدت پسند تنظیم کی جانب سے جو خودکش دھماکہ ہوا تھا جس میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کی وجہ سے سری لنکا کی جو سیاحت تھی اس کو شدید نقصان پہنچا تھا. اور جو رہی صحیح کسر تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وبا نے تو پوری دنیا کا جو ہے وہ حال برا کر دیا تھا، تو یہ جو رہی صحیح جو کسر تھی اس خودکش دھماکے کے بعد وہ کرونا وبا سے پوری ہو گئی تھی. اور روس اور یوکرین کی جنگ جو تھی اس نے تو سونے پہ سہاگا کر دیا. اچھا، اب یہ بات کر لیں کہ چونکہ اس کی معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ صرف سیاحت پہ تھا، تو سیاحت کے نقصانات کی وجہ سے بھی یہ دیوالیہ نہیں ہوئی، بلکہ وہاں کے جو حکمران تھے ان کے جو غیر دانشمندانہ فیصلے تھے، کرپشن، ناقابل برداشت قرضوں اور مورثی سیاست، اس سے کچھ ملتا جلتا آپ کو یہاں بھی لگ رہا ہوگا، اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. سری لنکا کے جو سابق صدر تھے انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیکس کم کر دیں گے اور ملک میں آرگینک فوڈ کو فروغ دیں گے. برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے ٹیکس میں کمی اور فرٹیلائزر کی امپورٹ پر پابندی لگائی، جس سے ریونیو اور فصلوں کی پیداوار میں کمی ہوئی، اور پھر ان کو سری لنکا کو بھی ہماری طرح اجناس جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑی، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھتا چلا گیا. اب اگر بات کریں کہ معاشی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بد انتظامی تھی، جو ناقابل برداشت قرضے تھے، ٹیکسوں کی جو کمی تھی، اس نے اس بحران کو سنگین کر دیا تھا. جبکہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی طرح سری لنکا کی عالمی ریٹنگ بھی کم کر دی تھی، اور پھر بیرونی قرضوں اور حکومتی بانڈز کی عدم ادائیگی کے باعث بالآخر سری لنکا
دیوالیہ ہو گیا. اور اس کی معیشت میں تباہ ہونے کی جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری وجوہات تھیں، سیاسی وجوہات بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ جو کہ اس کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پہ تھا وہ بھی ایک وجہ تھی. دار و مدار اس پر نہیں آتا. اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو 22 کروڑ سے زائد کی آبادی والے ملک پاکستان کو بھی اس وقت شدید بحران کا سامنا ہے. ہمارے موجودہ حالات بھی سری لنکا کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس کتنے دن کا ڈیزل اور کتنے دن کا پیٹرول موجود ہے. کیونکہ اگر وہاں کی بات کی جائے سری لنکا کی تو وہاں لوگ لائنوں میں لگ کر 20 دن لائنوں میں لگ کر پیٹرول اور دیگر چیزیں لے رہے ہیں. اگر آج کی میں آپ کو اپڈیٹ دوں تو سری لنکا میں جو ہے وہ عوام پر آج بجلی بم بھی گرا دیا گیا ہے. 9 سال بعد جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. 75% سے 125% تک یہ اضافہ کیا گیا ہے. اور پھر اگر میں وہی بات کروں پاکستان کی جو کہ ایک ماشاء اللہ سے نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وہ ہرگز دیوالیہ ہونا برداشت نہیں کر سکتی. اس وقت جو موجودہ سیاسی اور معاشی بحران ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھنا ہوگا.